یہ تین آیتیں حدیثوں سے اس کی دلیل ہے صحابہ کے منہج کو سمجھنا، صحابہ کے جیسی دین کو سمجھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، لیکن ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی۔ کیا ہے حدیث؟ مشہور حدیث ہے، اس کی روایتیں ڈفرینٹ ہیں، الگ الگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سے پہلے یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود 71 میں اور وہ 72 میں۔ میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، مشہور حدیث ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ پیشین گوئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ۔ آپ پوچھیے جس کو پوچھیے، روافض سے پوچھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہے وہ، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے، شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو، وہ کہے گا ارے آپ کا، وہ تو ہم ہیں حق والے، ناجی جماعت، نجات پانے والے ہم ہیں۔ اور وہ جو بدعات اور خرافات میں پڑا ہے وہ بھی کہے، جو منکرین حدیث ہے، حدیثوں کا انکار کرتا کہتے ہیں ہم ہیں۔ خوارج نے کہا ہم حق پر ہیں، معتزلہ نے کہا ہم حق پر ہیں، وہ واحدہ ہم ہیں ہم ہیں۔ کون ہے بھائی واحدہ؟ ہو کون ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کیا جواب کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا دیا جواب؟ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو ایک ہوں گے؟ اور سے سنی حدیث، ایک ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے، وہ اس طریقے پر ہوں گے، اس عقیدے پر، اس منہج پر، کتاب و سنت کو ویسے سمجھیں گے، کتاب و سنت پر ویسے عمل کریں گے جیسے آج، ٹوڈے، الیوم، آج کب فرمایا؟ مدینہ میں فرمایا 1400 سال پہلے۔ آج میں اور میرے صحابہ جیسے سمجھتے ہیں، جیسے قائم ہے دین پر، وہ لوگ اسی پر قائم رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے صحابہ، تو صحابہ کے جیسے سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کے جیسے سمجھنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ صحابی آج چیک کیجئے، ٹھیک ہے، آپ روافض آؤ، کیا تم قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتے ہو جیسے صحابہ نے سمجھا؟ حضرت علی کی فضیلتوں کو تم لیتے ہو حدیث میں، ہم بھی مانتے، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا لے رہے ہو تم؟ کہ علی ابو بکر سے افضل ہے؟ کیا مطلب تمہارا؟ علی کی تعریف میں تم حدیثوں کو لیتے ہو، تم سمجھتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ناجی ہیں، کیا؟ اور وہ جو درگاہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کی دلیل لیتا ہے جو آگے میں بتا رہا ہوں مثال میں، تو کیا اس آیت کا مطلب تم جو لے رہے ہو اور شرک کروا رہے ہو لوگوں سے کر رہے ہو، کیا صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے؟ جب نہیں کیا تو پھر تم واحدہ میں کیسے ہو گئے؟ ضروری ہے ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، جس دین پر ہے، جس عقیدے پر ہے، جس منہج پر ہے، جس اخلاق پر ہے، جس معاملات پر ہے، جس طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے، جو صفت ہے ہماری، وہی ہوگی قیامت تک۔ اور ایک خوشخبری سناؤں آپ کو، نبی علیہ السلام نے یہ جو ایک جماعت کے بارے میں تعریف کی ہے جو جہنم سے ناجی ہوگی، نجات پائے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرے گی، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ نئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ سمجھ کی غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث دلیل میں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بات بتا کر گئے ہیں، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر ظاہر رہے گی، حق پر جمے ہوئے رہے گی، کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، یعنی قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا قیامت تک ایک جماعت، وہی جماعت جو ایک ناجی ہے، قیامت تک حق پر جمے ہوئے رہے گی، ڈٹے ہوئے رہے گی۔ اور ایک روایت ہے لا یضرهم من خذلهم، ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو رسوا کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہمیشہ رہے، ہر دور میں، تابعین، تابعین، جب خوارج نکلے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے دور میں شیخ الاسلام ان کے ماننے والے، اس کے بعد بھی فتنے، جتنے فتنے آئے، لوگوں میں عقیدوں میں بگاڑ آیا، منہج میں بگاڑ آیا، لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں کو، اپنے منہج کو بچاتے بچاتے چل گئے ہیں۔ ہر دور میں آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم ویسے سمجھیں جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ برادران اسلام، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، کیا ضروری ہے کہ حدیث کو یا قرآن کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اس کا جواب مل گیا۔ اللہ کا حکم ہے یہ ہدایت کے لیے،
نجات پانے کے لیے ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے۔ اور ایک مشہور مسلم شریف کی حدیث جو بارہا خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ کے زبانوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور الی آخر الحدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، کچھ یہ کہیں گے کچھ وہ کہیں گے جو آج ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ ہر کوئی حق کا دم بھرتا ہے، یہ کہتا ہے حلال، وہ کہتا ہے حرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختلاف بہت دیکھو گے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول جب اختلاف ہم دیکھے، علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء کون ہے؟ صحابہ، میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ علیکم تمسکوا، عضوا، تین عربی کے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ علیکم کا مطلب ہوتا ہے الزموا، یعنی لازم پکڑو، پکڑ کے رکھو میری اور میرے صحابہ کے طریقے کو۔ دوسرا الفاظ تمسکوا، تمسک کا مطلب بھی پکڑ کے رکھنا، تھامے رکھنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے میری اور صحابہ کے طریقے کو تھامے رکھنا۔ جبڑوں کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ آدمی کسی چیز کو توڑنے کے لیے دانتوں میں سے جبڑوں کا استعمال کرتا ہے جو مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ بیان کیے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے منہج کو اپنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم گمراہیوں سے بچیں، تاکہ ہم ضلالت کے راہوں سے بچیں۔ برادر اسلام، اس کی ایک بہت بڑی دلیل بخاری شریف کی حدیث سے میں آپ کو دوں۔ ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا اے محمد، ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں جو آسمانی ہماری کتاب ہے، ہم اس میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ بڑا اہم۔ یہودی عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پر، پہاڑوں کو تیسری انگلی پر، اور مخلوق کو اور ایک انگلی پر، اور کہے گا انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ اب بتائیے کیوں ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون بتائے گا؟ کیا مطلب ہنسنے کا؟ ہنسنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے انکار کی وجہ سے ہنسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی ہو، مختلف وجوہات ہنسنے کے ریزنس ہو سکتے ہیں۔ کون بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہنسے یہودی عالم کی بات سن کر؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف اٹھائیے حدیث دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا ہے اس میں؟ کہتے ہیں تعجبا وتصدیقا لقول الحبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ صحابی رسول وہاں موجود صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ تعجب اور اس یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ تعجب اور تصدیق، تعجب اس لیے کہ اس نے اس آیت کو پڑھا جو سچی آیت ہے قرآن میں اور تورات میں، اور اسی تورات میں میری رسالت کا ذکر ہے، یہ اس کو مانتا ہے اس کو نہیں مانتا ہے۔ کیسا یہودی عالم ہے یہ؟ پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، اور تصدیق کی کہ یہ سچ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انگلیوں پر اٹھائے گا، اور قرآن کی آیت سے دلیل دی وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی تھی ان لوگوں نے قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھائے گا۔ تو برادران اسلام، حدیث پر غور کریے، جن لوگوں نے صحابہ کا منہج لیا، صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہنسنے کی وجہ ابن مسعود بتاتے ہیں، خود صحابی جو زیادہ سمجھتے وہاں موجود تھے اس وقت جب حدیث بتائی گئی ہے، اور وہ وجہ ہے تعجب اور تصدیق۔ جن